بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محترم صدر اجلاس ڈسٹرب کر رہا ہے جیب میں اسٹیج پر اور اس جلسے میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ماں یعنی سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تو ہمیں صراط مستقیم پر جمے رہنے کی، چلنے کی توفیق عنایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جس راستے پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، اس راستے پر ہمیں چلانا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے اور اس کی صفت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ نام ہے صراط المستقیم یا الصراط المستقیم، اور صفت کیا ہے؟ اس راستے پر چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ راستہ بھی ایک ہے، چلنے والے بھی ایک ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں، چاہے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ
ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جس پر مغضوب علیہم چلے. اور یہ بھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جس پر ضالین چلے. کتنی پیاری دعا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ ہر نمازی کے اوپر چاہے وہ مقتدی ہو چاہے منفرد ہو پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے. اس کے پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فثقلت علیہ القراء فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواہ الترمذی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. صلاۃ کا چیپٹر ہے جہاں نمازوں کا بیان ہے, وہاں حدیث موجود ہے. راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ کے اوپر قرات بھاری ہو گئی اس لیے کہ پیچھے بھی لوگ زور زور سے پڑھ رہے تھے. بڑی مشکل سے آپ نے قرات ختم کی. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ مڑے اور کہا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم, ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. تو تمام صحابہ کرام جو اس وقت اقتدا کر رہے تھے اور سلام پھیر کر بیٹھے تھے, ہر ایک نے کہا قلنا یا رسول اللہ ای واللہ, ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہاں ہم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن, امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے خاموش ہو جایا کرو, کوئی اور سورہ مت پڑھو, صرف سورہ فاتحہ پڑھو. اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها, اس لیے کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اس دعوے کی دلیل مل گئی کہ چاہے آدمی مقتدی ہو چاہے منفرد ہو, بغیر سورہ فاتحہ اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اس سورہ کریمہ کے اندر یہی دعا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم پر چلانا, جس راستے پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور یہ بھی دعا ہم مانگتے کہ اے اللہ مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلانا, ضالین کے راستے پر نہ چلانا. یہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالون کون ہے؟ آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر فرمائی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المغضوب علیہم الیہود والضالون النصارى. رواہ ابن حبان فی کتاب التاریخ. حضرت امام ابن حبان اس حدیث کو ایسے کتاب التاریخ کے اندر لائے. صحیح ابن حبان میں راوی مشہور صحابی جو عیسائیت سے کنورٹ ہوئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں, والضالون اور یہ ضالین جو ہے اس سے مراد نصارہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ تم دعائیں مانگو کہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا, نصرانیوں کے راستے پر نہ چلانا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری زندگی آدمی کی نماز پڑھتے گزر جاتی ہے, کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں. دعا تو مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ضالون کے اور مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلانا, یہود کے راستے پر نہ چلانا, نصارہ کے راستے پر نہ چلانا. اور جب مسجد سے باہر آتا ہے تو یہود و نصارہ کے بنی اسرائیل کے طریقے پر چلتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ تمہارا حال کیا ہوگا, وہ میں ابھی سے بتا دیتا ہوں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن رواہ مسلم فی کتاب العلم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائیں. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے, ایک ذرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں بھی چلے جائیں گے, گوہ کا بل بڑا تنگ ہوتا ہے, اگر اس بل میں بھی گھس گئے, گوہ کے بل میں بھی گھس جائیں گے تو تم لوگ اس کے اندر گھس جاؤ گے, ان کے پیچھے چلے جاؤ گے. لتبعتموہم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تم اپنے پہلے لوگوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے. صحابہ کرام نے کلیئر کرنا چاہا. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى, یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگ کون جن کے طریقے پر ہم لوگ چلنے لگیں گے یا بعد میں آنے لوگ چلنے لگیں گے؟ کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ الیہود والنصارى, کیا یہ یہود و نصارہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ایک لفظ میں, قال فمن, تو اور کون؟ پتہ یہ چلا کہ یہ امت یہودیوں کے طریقے پر نصارہ کے طریقے پر بالکل اسی طرح چلے گی جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. کبھی تمثیل دی گئی کہ جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے میری امت ان کے راستے پر چلنے لگے گی. اور وہی ہوا. سب سے پہلی چیز جو اس امت کے اندر آئی یہودیوں کے طریق سے اور اس کو بڑے شوق سے مسلمانوں نے ایکسپٹ کیا, وہ اختلاف تھا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال حتی ان کان منهم من اتی امه علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملة وتفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علی واصحابی. رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامة. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے کتاب الایمان میں, ایمان کا چیپٹر جہاں باندھا انہوں نے. اور راوی مشہور صحابی فاتح مصر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے, یعنی جو بنی اسرائیل کریں گے یہود و نصارہ کریں گے وہی میری امت کرے گی. یہاں تک کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ تو 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور آپ نے اعلان فرما دیا 72 فرقوں میں وہ بٹے, تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے, لیکن یاد رکھو کلہم فی النار, سارے کے سارے فرقے جہنمی, 72 فرقے جہنمی, کلہم فی النار. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا, وہ فرقہ کون سا؟ آپ نے نام نہیں بتایا. آج تو لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں, فلاں نام فلاں نام فلاں نام, صرف نام ہی نام ہے, نام ہی نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی اہمیت واضح نہیں فرمائی کہ نام بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آپ نے منہج بتایا, طریقہ بتایا کہ وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا, میں نام نہیں بتا رہا, میں طریقہ بتا رہا ہوں, تم طریقہ دیکھ کر پہچان لوگے. طریقہ کیا بتایا آپ نے؟ ما انا علیہ واصحابی, میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں. یہ اگر کسی کے اندر دیکھو تو سمجھو وہی جنت میں جانے والا فرقہ ہے. دیکھو کہ وہ میری سنت کے اوپر چل رہا ہے کہ نہیں, میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے کہ نہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ساتھ صحابہ کرام کے طریقے کو ملا کر کے بتایا کہ جو میرا طریقہ ہے وہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. نام نہیں بتایا, منہج بتا دیا, طریقہ بتا دیا. منہج مانے طریقہ. طریقہ دیکھ کر کے پتہ لگا لو کہ یہ آدمی جنت میں جانے والا ہے یا نہیں, یہ فرقہ جنت میں جانے والا ہے کہ نہیں. دیکھو کہ اگر وہ نبی کے سنت پر چل رہا ہے, صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہا ہے, تو سمجھو کہ یہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آگے بڑھی، بعد میں ان سنتوں کے اندر فساد پیدا کر دیا گیا۔ یہاں انسانوں کے دو گٹ آپس میں لڑ جاتے تو کہتے کہ فساد برپا ہو گیا۔ ارے لوگوں نے نبی کی سنتوں میں فساد پیدا کر دیا ہے۔ فساد جانتے کس کو بولتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں۔ فساد، کھانا رکھا ہوا ہے، تازہ کھانا لا کر کے رکھ دیا گیا کمرے میں، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اب کھانے کی حالت کیا ہو جائے گی؟ کھانے کی حالت خراب ہو جائے گی، کھانا سڑ جائے گا۔ تو کھانا جب تک تازہ ہے کہا جائے گا کہ کھانا صالح ہے، اور کھانا سڑ گیا تو کہا جائے گا کہ یہ کھانا فاسد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آگے بڑھیں، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فساد برپا کر دیا۔ سنتوں میں فساد پیدا کر دینے کا مطلب یہ کہ نبی کی سنتوں کو طاقِ نسیاں کے اوپر رکھ دیا، اور اس کی جگہ پر اپنی باتیں، بزرگوں کی باتیں، شخصیتوں کی باتیں یہ شو کر کے پیش کی جانے لگی کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ بتائیے، وہ بات نبی کی نہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کی بات ہے۔ کیا ایسا ہوگا؟ نبی کی سنتوں میں لوگ فساد پیدا کر دیں گے؟ ہاں، نبی کی سنتوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی نبی نے بتایا کہ میری سنتوں میں جب فساد پیدا کریں گے لوگ تو ایک فرقہ رہے گا جو برابر ان کے پیچھے لگا رہے گا، اور جو لوگ سنتوں کے اندر فساد پیدا کریں گے برابر ان کی خبر لیتا رہے گا کہ یہاں تم نے گڑبڑی کی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن زید بن ملحۃ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین لیارز من الحجاز کما تارز الحیۃ الى جحرها ولیعقلن الدین من الحجاز معقل العرویۃ من راس الجبل وان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت زید بن ملحہ اپنے باپ سے روایت کرتے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے، اور ان کے دادا بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ جی، دلیل کہتے ہیں اس کو۔ دلیل کتاب سنا بھی ہم بتائیں گے کہ دلیل کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ملحہ اپنے باپ سے روایت کرتے، ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے، یعنی زید بن ملحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، زید بن ملحہ اپنے باپ سے، ان کے باپ اپنے باپ سے، دادا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی حالت ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس طرح ہو جائے گی کہ وہ سمٹا کر، آرازہ یارزو کا مطلب ہوتا ہے سمٹ جانا، سمٹ جانا، ٹو ریڈیوس، ٹو اسکویز، سمٹ جائے گا، اور سمٹ کر کے کدھر چلا جائے گا؟ جہاں سے نکلا ہے۔ کہاں سے؟ مدینہ سے نکلا ہے، مکہ سے نکلا ہے، حجاز کا ایریا جانتے ہو کس کو بولتے؟ خاص طور سے حجاز کا اطلاق مکہ، مدینہ اور طائف کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ حجاز کا پورا ایریا ہے، مکہ، مدینہ، طائف، یہیں سے نکلا۔ آپ پیدا ہوئے مکہ میں، تشریف لائے مدینہ میں، 13 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے مکی، اور 10 سالہ نبوی زندگی ہے آپ کی مدنی۔ تو اس طریقے سے یہ 23 سالہ آپ کی جو نبوی زندگی ہے، 13 سال آپ کے گزرے نبوت کے مکہ کے اندر، اور 10 سال گزرے مدینہ کے اندر۔ آپ طائف بھی گئے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، وہ ایک تفصیل ہے، اور بعد میں وہی لوگ ایمان لائے۔ تو دین کی حالت اس طرح ہو جائے گی کہ وہ سکڑ کر کے، آرازہ یار، ان الدین لیارز من الحجاز، یہ سمٹ کر کے حجاز میں آ جائے گا، پھر جہاں سے نکلا، کما تارز الحیۃ من الی جحرها، جیسے کہ سانپ اپنی بل سے باہر نکلتا، جحرن کا مطلب ہوتا ہے بل، بل سے باہر نکلتا ہے سانپ، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، پھر بل کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی حجاز سے، مکہ سے نبی کی باتیں نکلی، مدینہ سے، بہت غور سے سنیے، ہلیے بھی نہیں، ایک ترتیب ہے، ہل لینا بعد میں، بہت غور سے سنو۔ دین جہاں سے نکلا ہے، حجاز سے، مکہ سے، مدینہ سے، طائف سے، آج مکہ کو لوگ بھول گئے، بولو کعبہ کی اہمیت زیادہ ہے یا مسجد نبوی کی؟
بولو، مسجد نبوی کی اہمیت زیادہ ہے کعبہ کی؟ ارے کعبہ کی اہمیت زیادہ ہے. کعبہ میں ایک وقت کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آپ نے دیکھا؟ یا تو 1,000 کے برابر، کہا 1,00,000 کہا 1,000. لیکن سب گیت گاتے ہیں مدینہ کا، کوئی کعبے کی تعریف نہیں کرتا، شاعر بھی اپنے شعر میں نہیں کہتا. بتائیے اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اتفاق سے اس کا جانا مدینہ نہ ہو، حج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حج ہو گیا، حج ہو گیا. وہ تو لوگ ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، ورنہ حج پہلے ہی ہو جاتا ہے. مسجد نبوی میں جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی آدمی اگر کعبہ نہ جائے اس کا حج ہوگا؟ طواف نہ کرے حج ہوگا؟ تو مرتبہ کس کا بڑا؟ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، اس کی اہمیت کچھ نہیں رہ گئی. اب اس کی اہمیت کچھ نہیں رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین وہیں سے نکلا ہے، مکہ سے، مدینہ سے اور حجاز سے، طائف سے. اور جیسے سانپ باہر نکلتا ہے اپنے بل سے اور گھوم پھر کر کے اپنے بل میں آ جاتا ہے، ایسے وہیں سے نکلا ہے وہیں چلا آئے گا. اور آپ نے ایک تشبیہ اور بہت پیاری تشبیہ، وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَا قِلَ الْأُرْوِيَّةِ. ارویہ کہتے ہیں پہاڑی بکری کو. ارویہ کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑی بکری. پہاڑی بکری جس طرح پہاڑی کے اوپر رہتی ہے اور جب صبح نکلتی ہے چرنے کے لیے تو پہاڑی کے نیچے ادھر ادھر چر کر کے پھر من راس الجبل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے. یہ دوسری تشبیہ ہے کہ دین اس طریقے سے جہاں سے نکلے گا وہی پہنچ جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ دین کی حالت پہلے کیا تھی بعد میں کیسی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ان الدین بدا غریبا. ارے دین تو جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے، رسالت کی بات کرتے تھے، آخرت کی بات کرتے تھے، جنت اور جہنم کی بات کرتے تھے، قبر کی بات کرتے تھے، قبر کے عذاب کی بات کرتے تھے، حساب کتاب کی بات کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ کیا بک رہا ہے، یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو پاگل آدمی ہے. ہم نے تو باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی، ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں. اچھا جو بات نہ سنی جائے اس کو اسٹرینج بات بولتے، عجیب بات بولتے، اسی کو عربی میں غریب کہتے. غریب ہمارے یہاں کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو. عربی میں غریب بولتے ہیں اجنبی کو، اسٹرینجر کو، اسی کے جمع غربا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریبا. دین جب نکلا تھا تو اجنبی تھا، لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو کہتے ہیں کون سی بات کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَرْجُو غَرِيبًا. اور آخر میں چل کر کے ویسے ہی غریب ہو جائے گا. کہتے ہیں دیکھو اہل حدیث مٹھی بھر تو ہے. ارے ایک مولوی تو کہنے لگا اگر سارے مل کر کے تھوک دیں اہل حدیثوں کے اوپر تو یہ مر جائیں گے. ارے بھائی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ بتا رہے ہو کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں اس وجہ سے ایسا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَرْجُو غَرِيبًا. ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا، جس کو کوئی نہیں پہچانتا. اور آپ نے خوشخبری دی فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء. تو خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے الذین یصلحون جو اصلاح کریں گے ما افسد الناس من سنتی من بعدی من سنتی. میرے بعد میری سنتوں کے اندر جو لوگ فساد پیدا کر دیں گے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سنتوں کے اندر فساد برپا کر دیں گے. نبی کی بات کی جگہ پر، نبی کی سنتوں کی جگہ پر دوسروں کی باتیں پیش کر کے بولیں گے یہ چیز ہے، یہ چیز ہے شریعت. لیکن وہ غریب لوگ، غریب سے مراد اسٹرینجر لوگ، وہ ہمیشہ رہیں گے قیامت تک تھوڑی ہی تعداد میں، مگر پیچھے لگے رہیں گے، ان کے اصلاح کریں گے. فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِ مِن سُنَّتِي. میری سنت کے اندر میرے بعد جو فساد پیدا ہو جائے، من بعد من سنتی، اس کا مطلب میرے بعد میری سنتوں میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس کو ایسے نہیں رہنے دیں گے. یہ اسٹرینجر لوگ، یہ اجنبی لوگ برابر ان کے پیچھے لگے رہیں گے، جو لوگ سنتوں کے اندر گڑبڑی کرتے رہیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، ہر طریقے سے ان سے بات کرتے رہیں گے، ان کی اصلاح کرتے رہیں گے. ہاتھ سے میں نے کیوں کہا، زبان سے کیوں کہا اور دل سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریق تھا. ارے بھائی نبی نے کہا میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے بتاتے ہیں. حدیث اس طرح بہت ہی پیاری روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانی فهو مومن ومن جاہدهم بقلبی فهو مومن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے جس بھی امت کے اندر کوئی بھی نبی آیا تو الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، تو ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے، کچھ اصحاب ہوتے تھے، کچھ صحابہ ہوتے تھے۔ ان صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا نبیوں کے صحابہ کا؟ ویسے میرے صحابہ، ہر نبی کے صحابہ، ہر نبی کے حواریین، ان کا کام کیا ہوتا تھا بتایا گیا، یاخذون بسنتہ، صرف اپنے نبی کے طریقوں کے لیتے تھے۔ یہ نبیوں کے صحابہ کا طریقہ بتایا گیا، یاخذون بسنتہ، یہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، اخذ پکڑ لینا ایسے، ویقتدون بامرہ، اور نبی جس بات کا حکم دیتے تھے صرف اسی کی اقتدا کرتے تھے۔ اور آگے آپ نے فرمایا اس کے خلاف کچھ دنوں کے بعد، نبیوں کے جانے کے بعد، ان سلف کی جگہ پر خلف آ جاتے ہیں، سپوتوں کی جگہ پر کپوت آ جاتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، خلف کی جمع خلوف، بعد میں خلف لوگ آتے ہیں۔ یہ کیا کرتے صحابہ کرام کے بعد؟ یہ سنت کے اندر گڑبڑی کرنے والے لوگ، ان کا حال کیا ہوگا؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ بات بولیں گے مگر کریں گے نہیں۔ یہ جو بات بولتے ہیں ان پر ان کا عمل نہیں ہوگا، یہ صرف گفتار کے غازی ہوں گے، کردار کے میدان میں بالکل زیرو ہوں گے۔ اور ایک صفت ان کی اور ہوگی، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ ایسی چیزیں کریں گے دین کے نام پر کہ نہ تو قرآن اس کا حکم دے گا اور نہ نبی اس کا حکم دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ ناخلف لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف نبی کے صحابہ، ان کا حال بتایا گیا، اور پھر بعد میں جو خلف لوگ آ رہے، کپوت لوگ، ان کا طریقہ بتایا گیا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا؟ اصحاب یاخذون بسنتہ، نبی کے صحابہ کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، نبی جس بات کا امر کرے، حکم دے، صرف اسی کی اقتدا کرنے والے۔ اور یہ ناخلف لوگ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا انہوں نے حکم پایا ہی نہیں، نبی نے حکم دیا نہیں، قرآن میں اس کا حکم موجود نہیں، وہ کریں گے یہ۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ لوگ ایسے کام کریں گے دین کے نام پر کہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہوگا، نبی کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ لوگ سنت کی جگہ بدعت اور قرآن کی آیتوں کے اندر گڑبڑی کر کے، اچھا ایک بات بولتے ہیں ہم ثابت کریں گے قرآن سے، ارے ثابت کرنا الگ بات ہے، ثابت ہونا الگ بات ہے۔ ثابت ہوتا نہیں ہے، ثابت کرنا الگ چیز ہے، ثابت ہونا ایک الگ بات ہے۔ ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ثابت ہو جائے، ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، محدثین نے اس عمل کے اوپر باپ نہیں باندھا اپنی حدیث کی کتابوں میں، تو ثابت کیسے ہوا؟ ثابت ایک ہے ثابت کر دینا، کہتے ہیں ہم نے ثابت کر دیا قرآن سے، ہمارے مولوی نے ثابت کر دیا قرآن سے، ارے ثابت کر دینا اور بات ہے، ثابت ہو جانا اور بات ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ثابت ہوتا نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہم قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ جی یہ نقطہ یاد رکھیے، صحابہ کرام کا طریقہ بتایا گیا، بہت غور سے سنیے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اصحاب یاخذون بسنتہ، جی صحابہ کرام کا طریقہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، نبی جو حکم دے صرف اسی کو لیتے تھے۔ اچھا خلف جو ہے وہی مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، بعد میں میری امت جو آئی فساد برپا کرنے والی، ان کا کام کیا تھا؟ یقولون ما لا یفعلون۔ چپ رہو، یہ لوگ کہیں گے مگر کریں گے نہیں۔ اور ایک چیز اور، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ،
اور ایسے کام کریں گے جن کا حکم نہیں ہوگا. اب پوچھا جائے یہ آپ کیوں کر رہے ہو مولوی صاحب, یہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارے ہے نا دین ہے. ارے بھائی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ کر رہے ہو دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ بولے نہیں قرآن میں نہیں ہے. پھر حدیث میں ہے؟ بولے نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے. پھر یہی دونوں چیزیں تو وہی ہیں, یہ اور کہاں سے لائے؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تیسرا کوئی بھی بات کہے گا وہ دین نہیں ہوگی. ارے دین وہی ہے جو اللہ بولے عرش سے, اور دین وہی ہے جو رسول بولے فرش سے. اور ان دونوں کے علاوہ جو کوئی کہے کوئی بات, اگر وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کی بات کی کوئی قدر و قیمت, کوئی اہمیت نہیں ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں مانتے ہو تو اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرو کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ یا تو عرش والے کا فرمان یا فرش والے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس لیے کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے, کوئی بات بیچتا ہے, تو زبان رسول سے وہ بات پہنچائی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ارے میرا نبی تو ایسا ہے, میں نے اس کو ایسا پوسٹ دیا, ایسا عہدہ دیا ہے کہ وہ جو بولتا ہے اس میں اس کی خواہش کی آمیزش نہیں ہوتی. وہ جو بولتا ہے وہ میری بات ہوتی ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بات میری ہوتی ہے. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مقام نہ کسی شخصیت کو حاصل ہے, نہ کسی امام کو حاصل ہے, نہ کسی پیر کو حاصل ہے. دنیا کے کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے. اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا پر بلایا, اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا, کوئی معمولی ہستی ہے؟ کاش لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے. ارے ہمارے پاس ہمارا رسول ہے, ہمیں دوسری جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے, رسول کا فرمان ہمارے سامنے, ہمیں اور کسی کے در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہی دونوں وہی ہیں, ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے. ایک وحی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی شکل میں, اور ایک وحی غیر مطلوع, وہ بھی وحی ہی ہے. اچھا ہاں, دو چیزیں اللہ کے رسول کو ملی اور دو چیزیں امت کو دے دی. دو ہی چیزیں ملی, سانس روک کر سنو, دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن المقدام بن معدی قریبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه الا یوشک رجل شبان وعلى اريكته يقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها. بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے, بند کر دو, یہ ٹونٹا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. موبائل بالکل بند کر لیجئے, اس لیے کہ ڈسٹرب ہوتا ہے کافی. تھوڑی دیر کے لیے تو وہی اللہ کے بندو ایسا کرو. اللہ یہ پھر سے حدیث پڑھتا ہوں, یہ دیکھو ایسا ڈسٹربنس ہوتا ہے. عن المقدام بن معدی قریب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه الا یوشک رجل شبان وعلى اريكته يقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراءة. رواه ابو داؤد في كتاب السنة. حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد, اس کے اندر کتاب السنہ جہاں سنت کا چیپٹر ہے, یہ حدیث وہاں لائے ہیں. اور راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن معدی قریب ہیں. حضرت مقدام ابن معدی قریب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو مجھے اللہ کی کتاب دی گئی اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. اللہ اکبر, مجھے اللہ کی کتاب دی گئی, وہ تو ظاہر ہے قرآن ہے, اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز اور دی گئی. ارے وہ کیا ہے؟ وہی حدیث ہے. اور آپ نے مثال سے سمجھایا, اے سنو, ایک پیٹ بھرا آدمی آئے گا اور بولے گا کہ تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے, قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو, قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھو, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل سے سمجھایا, الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی, دیکھو پالتو گدھے کا حلال ہونا یا حرام ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے, یہ نبی بتائیں گے. بولو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس دیکھیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے کس بارے میں سوال ہوگا میدان حشر میں؟ نماز کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور اگر نماز گڑبڑ ہو گئی تو سارے مراحل, سارے کے سارے اعمال گڑبڑ ہو جائیں گے. لیکن نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں نہیں, صرف اتنا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنا بولے کیسے قائم کرنا؟
کیسے بھائی؟ طریقہ تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں. اتنی بڑی عبادت جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا اللہ کے حضور اور سب سے پہلا پیپر اسی کے بارے میں ہوگا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسی اپنی حدیث کی کتاب سنن کبری بیہقی کے اندر لائے. راوی حضرت مالک بن حویرث ہیں. حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے ہمارے نبی نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلوا كما رأيتموني اصلي, تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جی دنیا میں فلاں پیر صاحب نے نماز پڑھی, وہ پیر کی نماز چلنے والی نہیں ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا میرے نبی کی نماز پڑھا تم نے کہ نہیں. کلمے میں تو دو ہی چیزیں ہیں, تیسری چیز ہے یہ نہیں ہے جس کو مانا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور مقام رسالت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس میں توحید کا اعلان کرتا ہے, اس کی گواہی دیتا ہے, اللہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے گواہی اس کی ہر ایک چیز سنتی ہے. مکانات, چیزیں, دکان کے اندر رکھی ہوئی ایک ایک چیز سنتی ہے اس کی آواز کو. جانتے ہیں آپ اللہ گواہی دینے والی ہے قیامت کے دن کہ اللہ کی توحید کی اس نے گواہی دی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور یہ چیز بھی سن, 2 مرتبہ توحید کی گواہی اور اس کے مان بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تیسرے کسی پیر کا تذکرہ ہے, کسی امام کا تذکرہ ہے, کسی کا تذکرہ ہے ہی نہیں. پوچھا یہ جائے گا کہ میرے نبی جیسی نماز پڑھ کے آئے کہ نہیں. میرے نبی نے تو کہا تھا, میں نے تو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ نماز قائم کرو. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا نبی تمہیں بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تم میرے نبی کی نماز پڑھ کر کے آئے یا نہیں؟ اگر نبی کی نماز پڑھ کر کے نہیں آؤ گردن نپ جائے گی, گردن نپ جائے گی. کیسے بھی نماز پڑھ لو چلے گا؟ نہیں چلنے والا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن حذیفہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر راوی حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے, صرف ایک گڑبڑی کر رہا تھا کہ رکوع اور سجدے سنت کے مطابق نہیں کر رہا تھا. سنت کے مطابق سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ٹکا دینا زمین پر ایسے جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے. تو نہ رکوع برابر کر رہا تھا وہ آدمی, نہ سجدے برابر کر رہا تھا. رکوع کیسے کیا جاتا معلوم ہے؟ زندگی بھر گزر جاتی ہے, آدمی کو نبی کی نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے. یہ فلاں صاحب کی کتاب ہے, یہ فلاں صاحب کے طریقے پر نماز ہے. اللہ پوچھے گا میرے نبی کے طریقے پر نماز پڑھ کر کے آئے ہو کہ نہیں. یہ دیکھو یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ساری نماز صحیح ہے, صرف ایک نماز ایک طریقہ اس کا غلط ہے. کیا؟ رکوع اور سجدے میں گڑبڑی کر رہا ہے. رکوع کیسے کیا جائے؟ یہ دیکھو گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھا جائے, ایسے نہیں, ایسے انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے ایسے, یعنی گھٹنے کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور پیر بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے, اور پیٹھ ایسے کہ لو صب الماء علی ظہرہ لاستقر. اگر پیٹھ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے. کیسے ٹیڑھے میرے کھڑے رہتے. زندگی بھر نماز کا طریقہ نہیں آتا کہ رکوع کیسے کیا جائے. تو یہ آدمی نبی کے طریقے پر رکوع نہیں کر رہا تھا, نبی کے طریقے پر سجدہ نہیں کر رہا تھا. لا یتم رکوع ولا سجودہ, نہ سجدے برابر کر رہا تھا نہ رکوع برابر کر رہا تھا. یہ دیکھتے رہے. جب نماز ختم کر چکا فلما قضى صلاته, جب وہ نماز ختم کر چکا, ادھر آؤ, کم آن, یہاں کیا کر رہے تھے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیا کر رہے تھے ابھی, کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت, تو نے نماز نہیں پڑھی. ارے وہی تو وہ کہہ رہا تھا ارے نماز تو میں نے پڑھ لی. کہا ما صلیت, تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ بولے بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں. کہا کہ واسبو قال لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی. اللہ اکبر, یہ ہے سنت کا مقام, یعنی نبی کے طریقے پر نماز ہونا, نبی کے سنت کے مطابق نماز ہونا. اگر نبی کے طریقے پر نماز نہیں ہے, نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی. حضرت حذیفہ نے فرما دیا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر تو تیری موت نہیں ہوگی. اللہ اکبر, یہ مسئلہ ہے. تو تلاش کرو کہ نبی کی نماز کہاں ملتی ہے, نبی کی نماز کیسے ہم حاصل کریں, صحیح سند کے ساتھ حدیثیں دیکھو جی. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے اوپر ساری چیزیں ڈال دی گئیں. میرے حبیب میں نے تمہیں بتا دیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے, میں نے جبرائیل کو بتایا, جبرائیل تمہیں بتا رہے ہیں.
گویا جو نبی کا طریقہ ہے نماز کا وہ جبرائیل نے بتایا، وہ جبرائیل کا طریقہ ہے، اور جبرائیل کو جو طریقہ بتایا وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب جو رسول کے طریقے پر نماز نہ پڑھے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ دیٹ از اوور، فنش۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب یہاں پیچھے جو الا لا یحل لکم لحم الحمار الخلیجی، اور آپ نے فرمایا دیکھو گدھا حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کتا حرام ہے یا حلال ہے؟ نہیں ہے۔ بلی حلال ہے یا حرام ہے؟ معلوم نہیں۔ کون بتائے گا؟ ہمارے نبی بتائیں گے، نبی بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اور ایک چیز حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یہ حدیث بتا رہی کہ نبی کے اوپر دو چیزیں نازل ہوئی، یہ قرآن ایک حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں، اور یہی دونوں چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے، اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو ملی وہی آپ پر دے کر گئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کو جو کچھ ملا تھا آپ نے امت کو نہیں دیا، خیانت ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، جو بات آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے یہ پوری کی پوری میرے بندوں تک پہنچا دو، اپنی امت تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نبی کو دی بلا کم و کاست، انڈیمنشڈ، بلا کم و کاست اپنی امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، بلا کسی کمی کے، بلا کسی بیشی کے۔ اللہ نے جو دیا تھا وہ امت تک پہنچا دیا آپ نے۔ اللہ نے کیا دیا تھا؟ حدیث پاک سے معلوم ہوا، حضرت مقدام ابن معدی قریب سے، اللہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک چیز دی گئی، یعنی حدیث دی گئی، اور یہی دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے، امت کو دے کر یہی دونوں چیزیں گئے، تیسری کوئی چیز نہیں دی۔ نہیں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم، یہ مستدرک علی کے الفاظ ہے، حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان، اے میری امت، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا اللہ کی کتاب کو، قرآن کو، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے گا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے والا فتین ہے۔ در حقیقت یہی تو یہودی چاہتا ہے، یہی تو نصرانی چاہتا ہے، یہی تو اللہ کا دشمن شیطان چاہتا ہے، انسانوں کا دشمن شیطان چاہتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے سارے حربے قرآن میں بیان کر دیے گئے۔ اب ظاہر ہے شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کوئی نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر میری ساری چالیں بیان کر دی گئی ہیں، اگر پڑھنے والا میری چالیں جان جائے گا تو پھر میرے دام فریم میں نہیں آئے گا۔ لہذا لوگوں کے درمیان یہ باتیں ڈالتے رہو، لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈالتے رہو کہ قرآن سے لوگ دور رہیں، اس لیے کہ جتنا قرآن سے دور کر دوں گا اتنا ہی لوگ میرے جال میں آتے جائیں گے، اس لیے کہ میری چالیں نہیں سمجھیں گے۔ آج امت مسلمہ ایک اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے، مگر کتاب اللہ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہے کہ اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے یہ امت، مگر قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کا اس کے پاس یارہ نہیں ہے۔ ارے نہیں سمجھ پا رہے ہو، پڑھنا نہیں آتا ہے تو اردو میں پڑھ لو، اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، بیٹا بیٹی سے بول دو اللہ نے کیا کہا ہے۔ بیٹا باہر ہے، خط بھیج رہا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، بیٹے نے انگریزی میں خط لکھا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، اب کیا کرتے ہیں آپ؟ انگریزی خط کو ایسے رکھ دیتے ہیں؟ نہ، آپ جب تک یہ نہ پڑھ لیں کہ میرے بیٹے نے باہر سے کیا خط بھیجا ہے، تب تک آپ کا دل بے قرار رہے گا۔ جس کو انگریزی آتی ہوگی اس کے پاس جائے گا، دیکھو بھائی مجھے انگریزی نہیں آتی، ذرا پڑھ لو نا، اس میں میرے بچے نے کیا لکھا ہے، میرا دل بے قرار ہے، جب تک میں سمجھ لوں اس خط میں کیا لکھا ہے تب تک میرا جی ڈولتا رہے گا، ذرا پڑھ کر کے بتاؤ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ تو آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ در در بھٹک رہے ہیں اور اس خط کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا گیا ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتا ہے یہ میرا خط ہے میرے بندوں کے لیے، اور بندہ ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، تمہارا ایمان ہے، یہ نظرثانی کرو اپنے ایمان کے اوپر۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا خط ہے قرآن میرے بندوں کے لیے۔ اب خط ہے اور بندے ایسے ہیں بیچارے، کہتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی، ارے عربی نہیں آتی تو جیسے انگریزی نہیں آتی تھی دوسرے سے پڑھوا کر سمجھ رہے ہو، بیٹے کا خط سمجھ کر پڑھو گے، اللہ کا خط سمجھ کر پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے، بتائیے۔ اور اس پر تر رہا ہے کہ میدان محشر میں ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، فلاں دامن پکڑنے دے گا تب نا۔ اس لیے کہ
جو چیزیں نبی کو دی گئی نبی نے کہہ دیا ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. چھوڑ دیا آپ نے، گمراہ ہو کر کے وہاں گئے، وہاں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ نبی اپنا دامن دے پکڑنے کے لیے. جی نبی دیں گے اپنا دامن پکڑنے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر، یہ معاملہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے طریق کے اوپر یہ امت چلنے لگے گی. دوسروں کا جنم دن مناتے مناتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے، دوسروں کی برسی مناتے مناتے دوسروں کی برسی منانے لگے. صحابہ کرام نے منایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جانے والے فرقے کی پہچان یہ ہے جس پر صحابہ ہوں، جس پر میں ہوں. صحابہ کرام نے ایسا کیا. کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں 4 رکعت کی نماز 5 رکعت پڑھ لی جائے، حرج کیا ہے؟ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. ظہر کی 4 رکعت تو 5 پڑھ لیتے، کیا حرج ہے؟ حرج ہے. نماز 4 بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہو جائے گا نا. 5 پڑھ لو اور زیادہ ثواب ہے، 6 پڑھ لو اور زیادہ ثواب ہے. چلے گا؟ آپ یہ کہیں گے کہ نبی نے 4 ہی بتایا، 5 نہیں پڑھ سکتے، ورنہ تو 4 بھی نہیں ہوگی. اور اس میں کہتے سب چل جائے گا. کیسے چلے گا یہ؟ کیسے چلے گا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا یہ خلف جو آئیں گے ناخلف کپوت لوگ یہ ایسی چیزیں کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا. بتائیے ان سے پوچھا جائے حکم کہاں ہے؟ حکم دو ہی، اللہ کا رسول حکم دے، اللہ حکم دے. اب یہی تو حکم مانے جائیں گے. یہ پوچھا جائے یہ حکم کہاں سے ہے جو تم یہ کر رہے ہو؟ ہاں دیکھیں کتنی عجیب و غریب حدیث ہے. حرز جاں بنا لو، بہت عجیب و غریب حدیث دے رہا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ لے کر کے یہاں سے جاؤ. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ایسا کام کریں گے، ایسے اعمال کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا. نہ اللہ حکم دے گا نہ اس کا رسول حکم دے گا. یہ ایسے ہی بناوٹی کام کرتے رہیں گے. یہ دین بڑا سادہ ہے، بڑا سیدھا سادہ دین ہے. ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی دین ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اور قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے ہمارے حبیب، تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا. مکمل کس کو بولتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. یہ پورے گلاس کو یہ پانی سے بھر دیجئے. اب تو اس میں بھرے گا نہیں، ابھی میں ایسے سمجھا رہا ہوں. تو یہ پورا گلاس پانی سے بھر دیا گیا ہے. کہیں گے کہ پانی گلاس میں کمال درجے کا ہے. کمال کب مانا جائے گا؟ جب ایک بوند ڈالو بوند باہر چلی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلاس پورا بھرا ہوا ہے. پانی کمال کے درجے تک اس وقت ہوگا جب ایک بوند ڈالی جائے، ایک بوند بھی وہاں نہ ٹکے گلاس میں، گلاس سے باہر ہو جائے. اس کو کہتے کمال. اور اگر ایک بوند ڈال دیا جائے اور وہ رک جائے، اس کا مطلب کمی تھی ایک بوند کی. جی وہ بھی کمال کے منافی، کمال نہیں ہوا. اس کا مطلب نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ بیشی کی جا سکتی ہے. اگر کم کر دیا جائے تو بھی کمال کے منافی، زیادہ کر دیا جائے تب بھی کمال کے منافی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے ہمارے حبیب تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بوند زیادہ نہیں، ایک بوند کم نہیں. اگر ایک بوند ڈالو گے بھرے گلاس میں، اگر گلاس کا پانی کمال کے درجے تک ہے، ایک بوند باہر چلی جائے گی اور ایک بوند رک جائے، اس کا مطلب ایک بوند کی کمی تھی. تو دین مکمل ہے، ایک بوند کی کمی نہیں، ایک بوند کی زیادتی نہیں. کون ہوتا ہے مولوی اور کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے کوئی آدمی، کوئی شخصیت کہ دین کے اندر کمی کرے یا دین کے اندر کوئی زیادتی کرے؟ یہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے طریق پر چلتے چلتے علماء کی عقیدت اتنی ہو گئی، غلو اتنا ہو گیا، علماء سے محبت اتنی ہو گئی. اور وہ علماء کون تھے؟ علماء سو، برے علماء، پیٹ کے پجاری. ان کے پیچھے لوگ لگ گئے اور انہوں نے دین کے اندر کمی اور زیادتی کر دی. اسی کو عین اسلام سمجھا گیا. جو حلال کر دیا انہوں نے اسے حلال سمجھ لیا گیا، جو حرام کر دیا گیا اسے حرام سمجھ لیا گیا. کن کی طرف سے؟ علماء کی طرف سے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرحن كهذا الوثن ورأيته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے. راوی حضرت عدی بن حاتم ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، میں ابھی عیسائی تھا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے گلے میں سونے کا ایک صلیب تھا. صلیب سمجھتے ہیں؟ صلیب کراس، یہ ایسے وہ جو عیسائی لوگوں کا وہ ہے کراس، اور سونے کا کراس میڈ آف گولڈ، سونے کا بنا ہوا تھا. وہ میرے گلے میں پڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
تو سب سے پہلے آپ نے یہ کہا اطران کا ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینک۔ ایک بات بولتا ہوں یار سنو، ارے بھائی وہ گلے میں سونے کا کراس ہی تو ڈالے ہوئے تھے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ گلے میں کوئی کراس ڈال لے یا کوئی چیز پہن لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہ کہیں بھائی کراس ڈال لیا، کراس، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں معاملہ کراس کا نہیں ہے، کراس میڈ آف گولڈ، وہ سونے کے کراس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کراس سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ ہے۔ کہ جیسے کوئی خوفناک چیز سامنے آئی، کوئی ایسی چیز جس سے انسان ڈرتا ہے، فوراً کراس بناتا ہے، کراس بناتا ہے۔ اس کا مطلب اب میں کراس کی حضرت عیسیٰ مسیح کی حفاظت میں آ گیا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ عقیدہ، مسئلہ اس کا نہیں تھا کراس کا، بلکہ کراس سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا تھا۔ آج کتنے لوگ کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں، فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی۔ مسئلہ ڈورے کا نہیں ہے، مسئلہ تاگے کا نہیں ہے، مسئلہ فلاں چیز کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو بگڑی بنا سکتا ہے، میرے حال سے واقف۔ اللہ اکبر، اگر اس کا نام شرک نہیں ہے تو شرک کہتے کس کو ہے؟ غور سے سن لو جی۔ تو یہ وہی کراس میڈ آف گولڈ، یہ سونے کا کراس پہن کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اس کو آپ نے بت کہا۔ ارے وہ گلے میں لٹکا ہوئے تھے، پوجا کیا کر رہے تھے، لیکن اس کو آپ نے بت کہا، اس لیے کہ اس سے ایک عقیدہ جڑا ہوا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو بناتا اور بگاڑتا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھ رہے ہیں، میں ایک بات ابھی بول دیتا ہوں، اعمال کے اوپر کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ زانی ہیں، چور ہیں، آپ نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بخشش کا امکان ہے، اللہ بخش سکتا ہے چاہے تو۔ یعنی اعمال کے اوپر کمپرومائز ہے، توحید کے اوپر، شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ڈائریکٹ جہنم اس کے لیے، ڈائریکٹ جہنم اس کے لیے۔ لہذا توحید کو صحیح کرو، توحید کو مضبوط کرو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے راستے بنا لیے، اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کن لوگوں کو ماننے کی، یہ بھی حجت ہے دین میں۔ ایک کے ہاتھ سے لا الہ الا اللہ نکل گیا، دوسرے کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ نکل گیا، جس کی آواز ہمیشہ مسجد سے آتی رہتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، حضرت عدی نے نکال دیا، اور حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں اسلام جب لایا تو مجھے یاد آیا کہ آپ اس وقت جب میں نے یہ صلیب نکالا، اس وقت آپ سورہ برات کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، سورہ توبہ کی۔ کیا؟ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَؤُ فِي سُورَةِ بَرَاتٍ، سورہ برات کی، سورہ توبہ کی آپ ایک آیت پڑھ رہے تھے، وہ آیت کیا؟ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کو اپنے پیروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیروں کو سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیروں کے، اپنے علماء کی عبادت کہاں کرتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رب بنا لیا ہم نے، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات بولو، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، ٹھیک ہے تم ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ان کے سامنے رکوع نہیں کرتے، یہ سب نہیں کرتے ہو، تم ایک کام کرتے ہو تو کون سا؟ ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا، اگر مولوی بلا دلیل کسی بات کو حلال کہہ دے، چپ چاپ اسے حلال سمجھ لے تو بغیر تحقیق کے۔ کہاں اللہ کے رسول، یہ بات تو ہے۔ علماء کی عقیدت اتنی ہمارے دلوں میں، پیروں کی عقیدت اتنی ہمارے دلوں میں، کوئی بات زبان سے بولتے تو ہم دلیل کے بغیر مان لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا، کسی بات کو اگر وہ حرام کہتے ہیں یہ حرام ہے تو ہم بلا دلیل مان لیتے کہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ آج کتنے ہیں جو اپنے علماء، اپنے پیروں کی بات کو بغیر دلیل مان لیتے ہیں، یہ پوچھتے نہیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو تو یہ بات کتاب میں ہے کہ سنت میں ہے؟ اچھا، یہ بات پوچھنی چاہیے۔ جی ہاں، اگر ایک تابعی صحابی سے پوچھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پیر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں؟ مولوی صاحب سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ صحابی سے بڑا ہو سکتا، پوری دنیا کے اولیاء اگر ایک طرف ہو جائے تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے گمراہ ہو۔ تمام اولیاء کرام ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دلیل
دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی گئی جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی جو ایک سیر جو یا ایک سیر دھان یا ایک سیر کوئی غلہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ غلے کے مقابل میں بھی نہیں ہو سکتا. اللہ یہ صحابی کا مقام ہے. ہم لوگ جنہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے اگر ہم احد پہاڑ کی اس بلڈنگ کے برابر سونا خرچ کر دیں. یہ بلڈنگ تو چھوڑی احد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے؟ اب تو مدینہ میں آ گیا ہے دور تک اس کا سلسلہ ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ مدینہ گئے ہیں؟ جی ہاں مدینہ میں میرا ایک لیکچر ہوا الحمدللہ. کیا پبلک تھی. اللہ اکبر. اتباع رسول پر میں تو جہاں کھڑا تھا وہیں کانپنے لگا تھا کہ شہر رسول میں کھڑا ہوا ہوں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے یہاں کھڑے ہو کر میں شہر رسول میں اتباع رسول پر بول رہا ہوں. اور آج وہی عنوان یہاں کے احباب نے دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ٹاپک میرا مدینہ منورہ میں تھا شہر رسول میں وہی ٹاپک آج یہاں برہان پور کے اندر ہے. تو بات ہمارے رسول کی ہے بات ہمارے صحابہ کی ہے. صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا. اللہ جن آنکھوں کے اوپر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان آنکھوں کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کہ کوئی دیکھ لے اور ایمان کے اوپر اس کی موت ہو جائے تو اس کے اوپر جنت واجب اور جہنم حرام. جی یہ مقام ہے صحابہ کا. ایک طرف احد پہاڑ کے برابر ہم سونا خرچ کر دیں دنیا کے تمام لوگ جو کوئی صحابی نہیں ہے ایک صحابی کے ایک مد جو یا غلے کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا دعویٰ مدلل ہوا کہ تمام دنیا کے اچھے انسان ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف. اور یہ بھی یہیں بتا دوں کیا تربیت تھی. اللہ اکبر. ایک مسجد ہے کوئی کالج نہیں ہے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. ایک ٹوٹی سی مسجد ہے اور کچے اینٹوں سے اٹھائی گئی دیواریں ہیں اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ہے. نیچے اتنی کہ ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پر ہاتھ لگ جائے. بارش ہو تو فرش کچا گیلا ہو جائے فرش اور کیچڑ کے اندر صحابہ کرام سجدہ کریں. مگر کیا سجدے تھے سبحان اللہ. اور یہاں پڑھنے والا آدمی اللہ اکبر گورنر بنا دیا گیا تو گورنر سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم. کتنی بڑی حکومت تھی معلوم ہے. حضرت عمر کے زمانے میں مصر مسلمانوں کے ہاتھ میں جزیرۃ العرب مسلمانوں کے ہاتھ میں عراق مسلمانوں کے ہاتھ میں اور روم انطاکیہ تک. کتنا بڑا میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے 10 گنا برابر 10 گنا. اللہ اکبر. بغیر ٹیلی فون کے بغیر کسی موبائل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے خطے کے اوپر پورے ایریے کے اوپر. اور کیسے صحابی. اللہ آج تو کسی کو عہدہ دے دیا جائے تو اپنے ہی پیٹ بھرنے کے چکر میں رہتا ہے. یہ ساری پریشانیاں جو آ رہی ہیں لوگ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے کچھ لوگ ایسا ہے جو پیسوں کو بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں اور اسے گردش میں نہیں لا رہے ہیں. اس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ایک خط آیا سی ایم کے نام. میرا خیال ہے کہ یہ فارس کے گورنر ہیں سعید ابن جبیر ان کے نام خط آیا کہ آپ کے ضلع میں آپ کے اسٹیٹ میں خراسان میں یا فارس میں جتنے غریب لوگ ہیں جو خط افلاس سے نیچے غریبی ریکھا سے نیچے ہیں ان کے نام ذرا لکھ کر کے بھیج دو. جانتے ہیں جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو سی ایم کا نام پہلے تھا کہ میں اتنا غریب ہوں خط افلاس سے نیچے. ہنس رہے ہیں آپ. رونے کلیجہ دہل جاتا کلیجہ. گورنر ایسا ہے سی ایم ایسا ہے اسٹیٹ کا ہے کہ سب سے غریب ہے وہ خط افلاس سے نیچے اس کا نام پہلے غریبوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ ایسے تھے صحابہ کرام. میں کہتا ہوں تمام یونیورسٹیاں دنیا کے مل کر ایک صحابی بنانا چاہیے نہیں بنا سکتی. دعویٰ ہے میرا. قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے. چیف جسٹس بنا دیا گیا چیف جسٹس ہے. گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے. کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف. سپاہی بنا دیا گیا تلوار لے کر کے میدان میں. اللہ کیسی تربیت سبحان اللہ. اللہ 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 کیا تھا نبی کی تعلیم میں یہ کتاب و سنت میں. یہ تو ہم نے چھوڑ دیا. بھٹک رہے ہیں. دربدری ہے. کیا بات ہے. در بدر بھٹک رہے ہیں. یہ دربدری کیوں.
یہ ہم سے جو عزت کی زندگی ہے وہ چھینی کیوں؟ دیکھ کتاب و سنت، اللہ نے کہا تھا میرے نبی کے طریقے پر چلو اور میری کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. تم ایک دکان کو ترستے ہو، ایک مکان کو ترستے ہو، پوری دنیا دے دیتا ہوں تمہیں، پوری دنیا. اور حوالے کر دی گئی صحابہ کرام کے، پوری دنیا حوالے کر دی گئی. نہیں، پوری دنیا ان کے حوالے کر دی گئی. کیسے لوگ تھے؟ کم پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھے لکھے، جن کو قرآن میں امی کہا گیا، ان پڑھ لوگ. چند لوگ اتنے تھے پڑھے لکھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہو، 5-10 تھوڑا پڑھنے والے لوگ. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا، ہمارا نبی بھی امی اور جن کے درمیان بھیجا گیا وہ بھی امی. اور کیسے لوگ؟ بکریاں چرانے والے لوگ، اونٹ چرانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا کہ اب دنیا کی امامت کرو. ابھی تم چرا رہے ہو بکریوں کو، اب لوگوں کو چراؤ، لوگوں کو چراؤ. چرا کر کے بتایا انہوں نے. اور مقام اللہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں، کیا تعلیم تھی، کیا قرآن تھا کہ پکڑا صحابہ کرام نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ جس بلندی تک اگر کوئی آدمی اس طرح دیکھنا چاہے تو میرا خیال ہے ٹوپی گر جائے گی اس کی. اللہ، تو یہ دعویٰ مدلل ہوا کہ تمام دنیا کے نیک لوگ ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، صحابی ایک طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی بنے کیسے؟ یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، کبھی بھی بھٹکو گے نہیں. اور صحابہ کرام کے عہد کو سب سے بہترین عہد کہا گیا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ قال ابراہیم وکانوا یضرموننا علی الشہادت والعہد. رواہ البخاری فی کتاب الشہادات. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب الشہادات کے اندر اس طرح لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ. اللہ اکبر. سب سے بہترین لوگ کون؟ صحابہ کرام. اللہ، سب سے بہترین لوگ. اب بتائیے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ایک نبی کی بات مانتے تھے یا کسی پیر کی یا کسی امام کی یا کسی کی بات مانتے تھے؟ صرف نبی کی. بتائیے اگر ان کے لیے ان کا رسول کافی تھا جنت میں لے جانے کے لیے تو آج ہمارے لیے صرف رسول کافی کیوں نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے؟ جواب دیا جائے، جواب دیا جائے. میں یہ پوچھتا ہوں جتنا حضرت ابو بکر نے مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے جتنا مانا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت عثمان نے جتنا مانا کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں؟ کیا حضرت علی نے جتنا مانا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے مانا کیا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کافی نہیں تو جہنمی ہے، وہ گمراہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کافی ہے تو یہ لوگ کیا مانتے تھے؟ صرف قرآن و سنت کو. لہذا قرآن و سنت کو حرز جاں بنا لیا جائے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے لوگ ہیں، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ. کیسے لوگ تھے؟ جی چاہتا ہے قیامت میں دیکھا جائے ان کو، صحابہ کرام، حضرت صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت خالد ابن ولید. دل چاہتا ہے کیسے دیکھ اللہ اکبر، جنہوں نے کائنات کا رخ پلٹ دیا. دنیا اس طرف جا رہی تھی، ایسے گھما دیا انہیں، ٹرن دے دیا ایسے سیدھا سر دے دیا. اس کو کہتے ہیں انقلاب عظیم. ٹرن دے دیا ایسے دنیا کو، حالات کا رخ موڑ دیا انہوں نے. جی نہیں چاہتا کہ ان کو دیکھیں؟ جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے دیکھنے کے. اور جس نے بدل دیا اللہ، دل تو چاہتا ہے کہ اس کو میدان محشر میں دیکھے، اس کا دامن پکڑ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سفارش کروں گا نا تمہاری، دامن ملے گا میرا تمہیں، لیکن کن لوگوں کو؟ جو میرے طریقے پر ہوں گے انہی کو. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. رواہ مسلم کی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار، جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں میں ان سب کا سردار ہوں گا. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. یہاں بھی آپ سردار ہی تھے، سرکار ہی تھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ آپ فرما دیجئے میں قیامت کے دن بھی تمام اولاد آدم کا سردار. بڑا کون؟ بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار. سردار کو پکڑ لو نا.
اور پکڑے گا کون؟ جس نے یہاں پکڑ رکھا وہی وہاں پکڑا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن دیں گے. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میدان محشر میں میں جاؤں گا، میدان حشر میں میں جاؤں گا، اور سب سے پہلے اللہ مجھے اذن دے گا کہ اپنی امتیوں کی سفارش کیجئے جو موحد ہیں، جو توحید کے ساتھ آئیں، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. اب ہم یہ بتائیں گے کہ صحابی بڑا کہ دنیا کے تمام نیک لوگ بڑے؟ صحابی بڑا، یہ ثابت ہو چکا ہے حدیث میں. ان کا طریق کیا تھا؟ اب دیکھو، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، بہت غور سے سنیے اور لے کر جائیے. حدیث اس طرح، وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الضبع صید ہی؟ قال نعم. قال قلت آکلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی شریف کے اندر، اپنی حدیث کی کتاب ترمذی شریف کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ روایت لائے، اور راوی حضرت ابو عمار. حضرت ابو عمار فرماتے ہیں کہ میں، تابعی ہیں، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا مگر صحابی کو دیکھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مشہور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ حضرت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہے، آپ کا مقام اللہ نے بتا دیا. رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، صحابی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. دیکھو کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، غور سے سنیے. بجو جانتے؟ ایک ہوتا ہے وب، گو اس کو بولتے گو، اور ایک ہے وبون، ضاد بے عین، یہ بیجر بجو اس کو بولتے بجو. ہاں بولو. نہیں حضرت پوچھنا یہ ہے کہ بجو شکار ہے، اس کو شکار کر سکتے؟ قرنام، یس. تم شکار کر سکتے ہو؟ کہا حضرت ایک سوال اور پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ بجو شکار ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، بتائیے کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ آکلوا، کین آئی ایٹ اٹ؟ میں آئی ایٹ اٹ، کھا سکتا ہوں کیا اس کا؟ پہلا سوال کیا تھا کہ بیجر بجو شکار ہے یا نہیں؟ صحابی نے بتایا ہاں شکار ہے، شکار کر سکتے ہو. اب پوچھ رہے ہیں قال قلت آکلوا، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کین آئی ایٹ اٹ؟ کھا سکتا ہوں. آکلوا، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نعم، کھا سکتے ہو. یہ کس نے کہا؟ صحابی نے کہا. چپ ہو جانا چاہیے تھا نا، اس سے بڑا پیر اور کون ہو سکتا ہے؟ ارے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور جس کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا ہو کہ اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اب تو چپ ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اپنی طرف سے بول رہے ہو آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ قال نعم، کہا یہ بات نبی نے کہی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بات نبی کی طرف سے نہ آ جائے تب تک سوال کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ مقام ہے، یہ صحابہ کرام کا طریق ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اور میں ایک عجیب و غریب حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ سانس روک کر کے اگر وہ حدیث پہلے سنیں نبی کی زبان میں اور اس کے بعد اس کی تشریح یہاں سے لے کر جائیں. سانس روک لو. روک لیے؟ اب پڑھتا ہوں حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيما تقول قال لئن كنت قرأته لقد وجدته أما قرأته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جمعتها رواه البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب التفسیر کے اندر لائے، پوری روایت ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے پڑھ دی ہے. ٹیلی کرو گے ایک زبر زیر کا فرق نہیں ملے گا. بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو، میں نے حوالہ دی ہے رواه البخاری فی کتاب التفسیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تفسیر کا چیپٹر باندھا ہے یہ روایت وہاں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنے والی عورت کے اوپر، گودنا گودوانے والی عورت کے اوپر، اور بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت کے اوپر، دانتوں کے درمیان حسن کے لیے، بیوٹی کے لیے شگاف کروانے، دانتوں کے درمیان گیپ کرانے والی، اسی طرح لڑکی تھی تو لڑکا بننے والی، لڑکا تھا تو لڑکی بننے والی، ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. اب
یہ فتویٰ پہنچا. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں, بہت ذیل میں, بہت علم والے صحابی. انہوں نے فتویٰ دے دیا اللہ نے لعنت کی ہے ایسی ایسی عورت کے اوپر. ایک عورت جن کا نام ام یعقوب تھا, ان کو یہ بات ملی, پہنچی, ارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا ہے, عورتیں ایسا ایسا کریں تو اللہ کی لعنت ہے. آئی فجاءت فقالت, آئی کہے حضرت میں کیا سن رہی ہوں, کہا کیا بات ہے, کہا کہ انہو بلغنی عنکا انکا لعنت کیتا و کیتا, آپ نے اسی طریقے سے لعنت بھیجی ہے, لعنت بھیجی ہے. دیکھو کتنا بڑا صحابی ہے, کوئی پیر اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ایک عورت جھگڑ رہی ہے کر کے, ایسا مسئلہ کیسے بولے تم, ایسا مسئلہ کیسے بولے, دلیل کیا ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ, میں لعنت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں. دیکھو دلیل کس صحابی نے کس بات کی دلیل دی, قرآن کی اور سنت کی, دو ہی دلیلیں دی. فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے مان لینا تھا نا. کہتے بھائی امام نے کہہ دیا چپ چاپ مان لو. ارے یہ عورت صحابی کی بات نہیں مان رہی ہے, دلیل مانگ رہی ہے. یہ ہاں یہ بھی صحابی ہے وہ بھی صحابی ہے. اللہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ وہ فرقہ جنتی. اور صحابیہ کا طریقہ دیکھیے, صحابی کا طریقہ دیکھیے. صحابیہ نے ایک بات سنی, دوڑی دوڑی آئی, اے تم نے یہ مسئلہ کیسے بیان کیا, عورت کو اوپر لعنت ایسی ایسی عورت کو. ارے کہا اللہ کے رسول نے لعنت کی اس وجہ سے میں لعنت کر رہا ہوں, قرآن نے اس وجہ سے لعنت کر رہا ہوں. اب عورت بولنے لگی, اب دیکھو جھگڑ رہی ہے. فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیما, میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں یہ مسئلہ سننے کے بعد, لیکن جو تم بیان کر رہے ہو وہ قرآن میں ہے وہ نہیں. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہو ایک عورت کا علم دیکھے. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے عبرت ہے, لمحہ فکر ہے. دیکھو ان کو تو کھانا بنانے تو فیشن ہی سے فرصت نہیں ہے. شوہر جب آئے گا گھر میں تو یہ کہاں ملیں گے معلوم ہے, بال بکھرے ہوئے, اور کہیں کہیں تو کالے والے بھی لگا لیتے ہیں ایسے. شوہر دیکھ لے تو طبیعت اس کی بدمزہ ہو جائے, تھکا تھکا ہے, اور کہیں جانا ہوا, چلنا ہے آج ذرا دعوت واوت ہے, بازار چلنا ہے, آپ فوراً ذرا میں نہا لوں تھوڑا سا, ذرا اچھے کپڑے. ارے اللہ کی بندی کائے کے لیے نہا رہی ہے, بازار جانا, اچھا شوہر کے لیے نہیں نہائے گی. ارے مولوی صاحب بعض عورتیں تو دیہات کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دودھ جو رہتا ہے نا کپڑے کے اوپر گرتے گرتے بچے کو پلاتے ہوئے پورا کپڑا ایسے وہ کڑک ہو جاتا ہے, اتنی گندی ہوتی ہے پاس میں بیٹھی سے. اور جب کہیں جانا ہوگا خوب سنگار کر کے خوب تیار ہو کر کے جائیں گے. سنگار شوہر کے لیے ہونا چاہیے, تیاری شوہر کے لیے ہونا چاہیے, لیکن بازاروں کے لیے تیاری ہے, تقریبات کے لیے ہے, شوہر کے لیے نہیں. بلانا پڑتا ہے, کہاں ہے, کیا چلا رہے ہو, وہاں سے بولے گی کچن سے کیا چلا رہے ہو. یہ جھگڑ رہی ہے صحابی سے, یہ مسئلہ کیسے بیان کیے. ارے بولو قرآن میں. اب وہ بول رہی لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیما تقول, میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں. دیکھو قرآن سمجھ کر پڑھا ہوں میں. ہاں ایک عورت ہے پورا قرآن سمجھ کر پڑھ رہی ہے, اور عبداللہ ابن مسعود جیسے عالم صحابی سے بحث کر رہی ہے. آج کل علماء کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو کتنی عجیب بات ہے, صحابہ کرام کے طریق پر چل کر کے جنت ملنے والی. صحابیہ کو دیکھو کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو چیک کرنے کے لیے میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. فما وجدت فیما تقول, جو آپ فتویٰ دے رہے ہو آپ نا, وہ فتویٰ ہے وہ نہیں, وہ مسئلہ ہے نہیں قرآن میں. اللہ ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے اس عورت نے پورا قرآن سمجھ کر پڑھ ڈالا کہ عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. وہ کہہ رہی ہیں لقد قرأت ما بین اللوحین, پورا قرآن میں نے پڑھ لیا جو دو دفتیوں کے درمیان ہے. فما وجدت فیما تقول, جو آپ بیان کر رہے وہ ہے نہیں قرآن میں. اللہ اتنی بڑی عالمہ ہیں, قرآن کی عالمہ ہے یہ صحابیہ ام یعقوب, اور بحث کر رہی ہیں ایک عالم صحابی سے. چپ چاپ بات مان لینا تھا نا, نہیں مان نہیں رہی, دلیل طلب کر رہی ہوں. اب دلیل دے رہے ہیں یہ. ارے اللہ کی بندی, لقد کنت قراتی ہے لقد وجدتی, اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا. کہا کہ آپ بتائیں کہاں ہے وہ. کہا کہ سورہ حشر کی تو نے یہ آیت پڑھی ہے. کہا کون سی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. کہا کہ ہاں یہ پڑھا ہے. کہا کہ اب رسول اگر یہ فرمائے کہ گودنا گودنے والی عورت, گودنا گودوانے والی عورت کے اوپر لعنت ہے, تو یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا. اللہ دیکھو یہ گہرائی ہے علم کی.
ہاں کہہ رہی ہیں بل، اب سمجھ میں آ گیا. اب دیکھو جب تک قرآن کی دلیل سے انہوں نے سمجھایا نہیں، صحابیہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک صحابی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ پیر کی بات بغیر دلیل مان لے رہے ہو، امام صاحب کی بات مان لے رہے ہو. کہاں گئی تکلیف؟ جی یہ ہے صحابہ کرام کا طریق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرقہ جنت میں جانے والا ہے جسے آگ نہیں چھوئے گی. کون؟ نام سے کیا ہوتا ہے؟ ٹوپی کتنی بھی بڑی لگا لو، پگڑ کتنا باندھ لو، دماغ پگڑ کے نیچے کچھ نہ ہو یا ٹوپی کے نیچے کچھ نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ ٹوپی لگائے رہتے لیکن ٹوپی کے نیچے کچھ ہوتا نہیں. جو جی میں آئے بولتے ہیں، جو جی میں آئے بولتے ہیں. لہذا یہاں سے اٹھو تو یہ عقیدہ لے کر اٹھو، یہ ایمان لے کر کے اٹھو کہ کوئی بھی بات دین کے نام پر تمہارے سامنے آئے تو بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑی شخصیت ہو، دلیل مانگو. جیسے اس صحابیہ نے دلیل مانگی. کیسے کہا تم نے؟ کہا کہ قرآن میں ہے. کہا دکھاؤ قرآن میں. کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم. اب سمجھ میں آئی بات. دیکھو قرآن کی دلیل مل گئی، خاموشی سے عورت چلی گئی. قرآن کی دلیل مل جائے، حدیث کی دلیل مل جائے فوراً مان لو، ورنہ صحابی کی بھی بات اگر آ جائے اور دلیل اس کے اوپر صحابی نہ دے اس وقت تک نہیں مان سکتے آپ جب تک کہ صحابی بھی دلیل نہ دے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة للحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي الطبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے. دلیل یہ حدیث. شام سے سیریا سے ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کدھر ملیں گے؟ بولے وہ ادھر گھر ہے، چلے جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آؤ بھی؟ سیریا سے. کیا پوچھنا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ جی ہاں مسئلہ پوچھنا ہے. کیا؟ یسألو عن التمتع بالعمرة للحج. حج تمتع کرنا کیسا؟ حج تمتع جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ یہاں آپ نے احرام باندھ لیا، وہاں جا کر کے آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا، پھر جب حج کرنا ہوا پھر احرام باندھ لیجئے. اور حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں اتاریے نہیں، عمرہ کے بعد بھی پہنے رہیے آپ. تو حج تمتع کرنا کیسا یہ پوچھ رہا ہے شام سے آیا ہوا آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حلال، جائز ہے، جائز ہے. اب یہ شام سے آیا ہوا آدمی بولتا ہے لیکن ایک بہت بڑے مولوی. کون مولوی؟ بولے تمہارے ابا. تمہارے ابا؟ بولے میرے باپ حضرت عمر. بولے ہاں. وہ کیا بولتے تھے؟ منع کیا انہوں نے، ان ابا کا قد نہا عنہا، منع کیا ہے. آپ کہہ رہے ہو جائز ہے، تم صحابی ہو اور تمہارے ابا تم سے بڑے عالم ہیں، وہ نبی کے دوسرے جانشین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے. اب بولو. بہت غصے میں آ گئے، وہ غصے میں آ گئے. ایک آج سن، ارائیت ان کان ابی نہا نہا وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بات سن، میرے ابا نے منع کیا ہے حضرت عمر نے، لیکن میرے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے. اب بول، امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول کی؟ قال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وہ کیسے کہتے ہیں حضرت عمر کی بات مانی جائے گی؟ یہی حال آج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات ہے. ارے بھائی رسول کی بات اگر موجود ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمر کی بات نہیں لی جائے گی. امر ابی اتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر کے بارے میں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جب میرے باپ کے خلاف کوئی بات حدیث میں آ جائے تو حدیث لے لو، میرے باپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آج طلاق کے مسئلے میں وہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو دیکھا لوگ طلاق دے رہے ہیں دھڑا دھڑ، عورتیں بہت پریشان ہو رہی طلاق کی وجہ سے. حضرت عمر نے کہا ہے دیکھو جو آدمی طلاق دے دے گا وہ تین مانی جائے گی. ایسا بول دیا انہوں نے، بول دیا. اب بولو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، تعزیری ہے، تعزیری فتویٰ ہے، اور وہ عورتوں کے حق میں تھا. اور کبھی انہوں نے حلالہ نہیں کروایا کہ بھئی حلالہ کر کے پھر ایسا کر لو، بلکہ وہ عورتوں کی حمایت میں تھا وہ. اور ایک تعزیری قانون تھا. تعزیری قانون ایک وقت کے لیے ہوتا ہے. نبی کا قانون قیامت کی صبح تک. اور کسی آدمی کا اگر کوئی سیاسی قانون تھوڑی دیر کے لیے نافذ کیا جائے، وقتی ہوتا ہے وہ. ہاں وہ حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا. حدیث کو چیلنج کرنے کی کس کے اندر استطاعت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بول دیا کہ میرے باپ نے اگر ایسی بات کہی ہے تو بول امر ابی اتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف میرے باپ کی بات ہے، ایک طرف میرے رسول کی بات ہے. کس کی بات لے گا؟ بولے میرے رسول کی. کہا کہ بات ختم ہو گئی، جا. اب طلاق کی بات آئی
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال طلق رکانۃ ابن عبد یزید اخو بنی المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما هي تلك واحدة فرجعها إن شئت. قال فرجعها وكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. رواه أحمد في مسنده وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن عبد یزید ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں فی مجلس واحد, یہ الفاظ ہے حدیث میں, ایک مجلس میں انہوں نے طلاق دے دی اور بڑے غمگین ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا. اب رسول سوال کر رہے ہیں فَسَأَلَهُ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, رکانہ تم نے طلاق کیسے دیا اس کو؟ قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا, میں نے اس کو 3 طلاق دے دیے. اب نبی پوچھ رہے ہیں قال فقال فی مجلس واحد. راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا, ایک مجلس میں تو نے 3 طلاق دیے؟ قال نعم, ایک مجلس میں. اس کے بعد بولے نہیں. قال فإنما هي تلك واحدة, یہ ایک طلاق ہوئی. اللہ فرجع ان شئت, اگر چاہے تو لوٹا لے. دیکھیے یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق اگر اپنے زمانے میں 3 نافذ کر دے تعزیر کے بنا پر, تو بتائیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہاں ہے؟ ایک طرف میرے باپ کی بات ہے, ایک طرف رسول کی بات ہے. بات کس کی لی جائے گی؟ ایمان کا فیصلہ کیا ہے؟ ایمان کا فیصلہ تم دیکھ لو, ہم کچھ نہیں کہیں گے. ایک طرف حضرت عمر کی بات ہے, ایک طرف میرے نبی کی بات ہے. اپنا ایمان دیکھو, اپنا ایمان دیکھ لو. میں کچھ نہیں بولوں گا, اب مجھے بولنا ہی نہیں ہے, کچھ بولنا ہے ہی نہیں مجھے. دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عمر کا فعل, دوسری طرف میرے نبی کی بات ہے. کس کی بات لی جائے گی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نے کہہ دیا میرے نبی کی بات مانی جائے گی. لہذا ہم اسی حدیث کے اوپر عمل کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ ایک وقت کے لیے تھا, اور انہوں نے اپنی اس غلطی کو بعد میں تسلیم بھی کیا, اس لیے کہ صحابی ان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتے, بعد میں توبہ کر لیتے ہیں اگر غلطی ہوئی جی, اور مان لیتا ہے. اگر غلطی ہو جائے صحابی مان لیتا ہے, جی ہاں مان لیتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاویہ یستلم الارکان کلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لما تستلم هذین الرکنین ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما فقال معاویہ ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاویہ صدقت. رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لایا, اس روایت کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, طلاق والی کے بھی اور اس کے بھی. کتنا عجیب اتفاق ہے نہیں, کتنا عجیب اتفاق ہے. پوری حدیث پڑھ دی گئی ہے. مذہب جو ہوتا ہے اس کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں, اور دلائل کی بنیاد علم کے اوپر ہے. علم جس کو بولتے ہیں, یہ علم ہے, اس کو دلیل بولتے ہیں. صحابی سے مسٹیک ہوئی, ایک صحابی نے ٹوکا, صحابی کو غلطی معلوم ہے, فوراً رجوع کیا. یہ حدیث پڑھی گئی. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا. میں بتاتا ہوں کہ سمجھے ایسے موبائل ہے, تو یہ تو موبائل مستطیل ہے, ریکٹینگولر ہے, وہ کعبہ مربع ہے, کعبہ مربع ہے. یہ اس کو اگر آدھا کر دیجئے تو مربع کا مطلب ہوتا ہے اس کو چاروں ضلع برابر ہوتی ہیں, چاروں اضلاع برابر ہوتی ہیں مربع. اور کوئی چیز اگر چوکور ہو تو اس کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں نا. ارے بھئی یہ چوکور, 1 کونا, 2 کونا, 3 کونا, 4 کونا. تو کعبہ چوکور ہے, اس کے 4 کونے ہیں. حجر اسود کی سائڈ میں جو 2 کونے وہ رکن یمانی ہیں, ایک یہ رکن یمانی, یہ رکن یمانی برابر ہے. اور پیچھے جو ہے, اب فرض کیجئے یہ کعبہ ہے, یہ اب 1 کونا یہ, 1 کونا یہ, ادھر حجر اسود ہے, ادھر حضرت یہ مقام ابراہیم ہے, تو یہ حجر اسود ہے ادھر, اور یہ کونا یہ جو حجر اسود کی سائڈ میں ہے, اور ایک اسی سائڈ میں یہ کونا ہے, اور حجر اسود سائڈ کے پیچھے ایک کونا یہ ہے, ایک کونا یہ. تو یہ رکن شامی ہے, یہ رکن شامی, یہ رکن شامی, یہ رکن یمانی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرماتے تھے تو رکنین یمانین کا کرتے تھے, اس کا خالی, اس کا اور اس کا کرتے تھے, یہ ان رکنوں کا نہیں کرتے, رکن شامیین کا نہیں کرتے. یہ حضرت معاویہ چاروں کا کر رہے ہیں. استلام سمجھتے ہو؟ ایک ہے بوسہ دینا. ارے بھئی حجر اسود ملا, بوسہ دے لیے. بوسہ نہیں دے ملے تو دور سے ایسے ہاتھ اٹھا دینا, یہ استلام ہے. ایسے ہاتھ اٹھا دینا, یہ استلام ہے.
بھیڑ ہوتی ہے تو حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پاتے لوگ تو سلام کر لیتے، اس کو استلام بولتے ہیں۔ تو رکنین یمانیین کا بھی استلام ہے، ایسے جاتے جاتے آپ استلام کر لیں پھر آگے بڑھ جائیں۔ تو حجر اسود کی سائڈ میں جو ایک کونا ہے پھر ادھر کا کونا ہے، یہ رکنین یمانیین ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان دونوں رکنوں کا استلام کرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے جو دو رکن ہیں یہ اور یہ رکنین شامیین، ان کا بھی استلام کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس نے دیکھا اور کہا اے ادھر آئیے، کیا کر رہے تھے آپ؟ کتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت فقیہ امت ہیں، امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں جی۔ حضرت معاویہ سے کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا کہ طواف کر رہا تھا، اور کیا؟ بولے تم چاروں رکنوں کا استلام کر رہے تھے، 1 2 3 4 چاروں رکنوں کا، رکنین یمانیین کا بھی رکنین شامیین کا بھی، چاروں رکنوں کا، اور دلیل دی یہ تم غلط کر رہے تھے۔ کیوں؟ دلیل دی وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَلِمُهُمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے، رکنین شامیین کا، انہی دونوں کا کرتے تھے، اس کا نہیں کرتے تھے۔ دلیل دی انہوں نے۔ اب آپ چاروں کا کیوں کر رہے؟ اب انہوں نے عقلی دلیل دی، کنہوں نے؟ حضرت معاویہ، لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ پورا کا پورا مقدس ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے، لیس شیء من البیت مہجورا، یہاں کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ یہ دیکھو عقلی دلیل دے رہے ہیں، نص کی موجودگی میں قیاس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ نبی نے 2 ہی کیا ہے، 2 ہی رکنوں کا استلام۔ تو حضرت معاویہ کو فلیش ہوا، ارے نبی نے 2 ہی رکنوں کا استلام کیا، میں 4 کر رہا ہوں، اور اس پر تر رہا یہ کہ میں اعتراض کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں ابن عباس کو۔ سن کا صدقتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے صدقتا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ اے ابن عباس، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری غلطی پر مجھے متنبہ کیا۔ میرے رسول نے 2 ہی رکنوں کا استلام کیا ہے، میں 4 کا کر رہا تھا، تم نے مجھے ٹوکا اور حدیث کی طرف رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی طرف رہنمائی کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں، لقد صدقتا، آپ نے سچ کہا، صدقتا۔ دیکھو صحابی سے غلطی ہوئی، دوسرے صحابی نے ٹوکا تو صحابی نے فوراً رجوع کیا۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کہ کہیں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے، حدیث آ گئی تو فوراً صحابی اس کے اوپر گھوم جاتا تھا اس کی طرف اور فوراً اس کو مان لیتا تھا۔ اللہ، دیکھو کتنا ٹائم ہے ابھی؟ 11 بج گئے۔ ہاں اب ایک حدیث اور پڑھ دوں، ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتباع کا انداز کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ چلو وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعهم عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاة کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے دونوں پیروں میں جوتے ہیں، اور صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے ہیں اکثریت ان کی جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب کہے قاسمی صاحب یہ فتویٰ دے کر گئے ہیں کہ جو ہے جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتا، قالین والین بچھی وہ دندن آتے چلے جاؤ۔ ارے بھائی یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں پر قالینیں نہ بچھی ہوئی ہوں اور سادہ ہو زمین، یا اسی طریقے سے آپ وہاں جوتے پہن کر چلے گئے نیچے کچھ لگا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ کچی جگہ جہاں پر ہو، جیسے آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو نیچے کچھ نہیں ہے تو آپ وہاں اس طریقے سے جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہے ہیں صحابہ کرام، اور جوتے پہن کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچانک درمیان ہی میں آپ نے رک کر کے نماز ہی کی حالت میں جوتا اتارا، پہلا پھر دوسرا، اس کے بعد بائیں سائڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب نماز کی حالت میں ہو تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، لیکن اگر وہ امام کی طرف بھی دیکھ لے اور دیوار کی طرف بھی دیکھ لے تو چلتا ہے۔
نہیں معلوم؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب سجدے کی جگہ سے ان کی نگاہ ہٹی نا، مسئلہ معلوم ہوا، ادھر دیکھ سکتا ہے سامنے آگے کی طرف جہاں تک دیکھنا چاہیے دیکھ سکتا ہے، مسئلہ معلوم ہوا جی۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار کے بائیں سائڈ میں رکھ لیا، فوضا ہوا آئی ہیں ساری اپنے بائیں سائڈ میں رکھ لیا، انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کی تو دیکھا سارے کے جوتے بائیں سائڈ میں رکھے ہوئے نکالے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ کتنا پیارا جواب ہے دیکھو، قالوا رأیناک القیت نعلک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتار دے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے، ہم نہیں جانتے کیا کیوں کیسے، ہم نے آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا کر لیا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ اتباع، یہ اتباع ہے۔ اگر اسی طریقے کی اتباع نبی کی بات آ جائے تو کیوں اور کیا کیے بغیر اگر آپ مان لیتے ہیں تو اسی کا نام اتباع، دیٹ از کالڈ اتباع، اسی کا نام اتباع ہے۔ اگر یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں، کیوں اور کیا، یہ مولوی صاحب واہ یا کتاب، ہاں تب گئے آپ کام سے۔ کیا پیارا جواب ہے، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ جواب دیکھیے، قالوا رأیناک القیت نعلک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے اپنے جوتے اتار دیے، بس ہمیں اور کیا کیوں کیسے وائی واٹ ہاؤ یہ سب ہم کو نہیں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بھائی جوتے اتار دیے نماز کی حالت میں، نماز ہو گئی نا، نماز کے اندر کوئی خرابی ہوئی، جوتے اتارے، ارے بھائی یوں جوتے اتارے ہوں گے، پھر یوں جوتے اتارے ہوں گے، پھر اس کو پکڑ کر کے بائیں سائڈ میں رکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا اگر موبائل آپ کی جیب میں ہے، سوئچ آف آپ نے نہیں کیا ہے اور ٹوں ٹوں بجنے لگا تو آپ جیب سے نکالیے، ایسے باندھے ہوئے ہیں چھوڑ دیجئے، ہاتھ نکال کر کے سوئچ آف کر کے جیب میں ڈال، ایسے دیکھتے مت رہے کس نے کیا ہے، سوئچ آف کر کے جیب میں ڈال لیے، اتنا تو کر سکتے ہیں آپ۔ لوگ کھڑے رہتے ہیں، ٹوں ٹوں بجتا رہتا ہے، ارے بھائی اگر جوتے اتار دیے انہوں نے اور بھائی سائڈ میں رکھ دیے تو اتنا عمل تو آپ کر ہی سکتے ہیں، بھائی موبائل جیب سے نکال کر کے سوئچ آف کر کے دیکھتے مت کس نے کال کیا ہے، یہ شغل ہے، ان فی الصلاۃ لشغل، آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، اس لیے شغل میں آپ ہو گئے جی۔ بہرحال جتنا کام ہے اتنا آپ کر لیجئے، اس کے بعد جیب میں ڈال لیجئے، ٹوں ٹوں مت بجنے دیجئے، اور دونوں ہاتھ بھی چھوڑ دیے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے موبائل میری جیب میں ہے اور ٹوں ٹوں بجنے لگا، میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیا، اس سے نکالا سوئچ آف پھر جیب میں ڈالے بند، تو ہاتھ چھوڑنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جوتے مجھے دیکھ کر اتار دیے، لیکن میرا معاملہ کیا تھا وہ دیکھو، ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیما قدر وقال، کہا کہ جبریل علیہ السلام درمیان نماز میں آیا اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہے، کپڑے میں گندگی لگی ہو نماز نہیں ہوتی، جوتے میں گندگی لگی ہو نماز نہیں ہوتی جی، بدن میں گندگی لگی ہو نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو ایسے جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لیے نہ کھڑے ہوتے کہ جبریل کو آ کر بتانا پڑے کہ آپ کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دلیل واضح ہے۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ کتنی بھی عقلی دلیل لیجئے، اس حدیث کے مقابل میں آپ کی عقلی دلیل کی کیا وقت رہ جاتی ہے، کیا ویلو رہ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام اتانی، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں پیروں میں آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے بتائیے، ایک غیب جاننے والا، ایک غیب جاننے والی ہستی ایسا کر سکتی ہے کہ گندے جوتے پہن کر کے امامت کے لیے، وہ بھی نماز جیسی عبادت کی امامت کے لیے آگے بڑھ سکے؟ اور آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ جو جبرائیل کو بتاتا ہے کہ میرے نبی کو بتا دو، اور جبرائیل جو آ کر مجھے بتاتا ہے، مجھے اتنا ہی علم ہوتا ہے، مجھے غیب کا علم نہیں۔ ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیما قدر وقال، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے اتار دیجیے آپ جوتے، اس لیے کہ گندے جوتے پہن کر کے، گندے کپڑے پہن کر کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے قانون بتایا، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھ لے، فَإِن رَأَىٰ فِي نَعْلِهِ قَدْرًا أَوْ وَزْنًا، اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر کوئی گندگی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے فَلْيَمْسَحْهُ، دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے رگڑ لے، رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے، رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے جی، رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں خاص طور سے مدینہ وغیرہ کے اندر پانی کہاں اتنا تھا، وہ چھوٹا استنجا بھی ڈھیلے سے لیتے تھے پتھر سے، اور بڑا استنجا بھی ڈھیلے سے لے لیتے تھے جی، پانی مل گیا تو مل گیا۔ قبا والے ایسا کرتے تھے، ان کو پانی بھی مل جاتا تھا اور اس طریقے سے ڈھیلے سے بھی کر لیتے تھے، لیکن اگر کوئی بڑا استنجا ڈھیلے سے کر لے، چھوٹا استنجا بھی ڈھیلے سے کر لے، گندگی صاف ہونی چاہیے، چاہے بڑا استنجا ہوتا ہے، چاہے پاخانہ ہو، چاہے پیشاب ہو۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ونهى عن الروث والرمة وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه
رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ، حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری حیثیت تمہارے تعلق سے ایسی ہے جیسے ایک باپ کے ایک بیٹے سے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا میں تمہارا روحانی باپ ہوں۔ اللہ، پوری کی پوری امت آپ کے بیٹے ہیں۔ کون سے؟ جو توحید والے ہیں، توحید والے۔ اگر توحید نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سامنے ڈوب گیا، حضرت نوح نے پکارا ونادیٰ نوح رب رب انم نہیں ملا، آپ نے رب کو پکارا، نوح علیہ السلام نے میرے رب میرا بچہ ڈوب گیا، میرا بچہ میرے ڈوب، اور یہ میرے اہل میں سے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ اللہ، ارے بیٹا باپ کے اہل میں سے نہیں ہوتا؟ اللہ فرما رہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو امتی موحد نہیں ہے، کتاب و سنت کا پابند نہیں ہے، وہ نبی کی شفاعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جی، شفاعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ باپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، اذا اتیتم الغائط، جب تم پاخانے کے لیے آؤ یا پیشاب کے لیے آؤ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں باپ ماں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب کیسے کیا جائے پاخانے، تو میں بھی اسے باپ کی طرح بتاتا ہوں تم کو۔ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، جب پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو تو نہ تو کعبے کی طرف منہ کرو نہ کعبے کی طرف پیٹ کرو، بلکہ اتر دکھن ہو جاؤ، برابر۔ وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو 3 پتھر لے لو، کم سے کم 3 پتھر، زیادہ سے زیادہ کتنا بھی لے سکتے ہو، 3 پتھر لے لو، چھوٹا استنجا بڑا استنجا ہو گیا، برابر، صاف ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا وَنَهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ جنوں کی خوراک ہے۔ جی، یہ جنوں کی خوراک ہے۔ اب وہ کیسی خوراک ہے، وہ کیسے کھاتے ہیں، اللہ جانے، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس پر بحث ہوئی جنوں کے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ہم بتائیں گے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے ابھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو۔ اور ایک بات اور آپ نے فرمائی، وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی داہنے ہاتھ سے استنجا لے۔ چھوٹے ہاتھ، یہ چھوٹا استنجا ہے بڑا استنجا، داہنے ہاتھ سے لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک نقطہ معلوم ہوا، جو ہاتھ داہنے کا ہے، جو مقام داہنے ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ایک ہی ہاتھ مسافر کے لیے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور منع فرمایا ہے کہ آدمی داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ اللہ، اس کا مطلب داہنا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بائیں ہاتھ کی طرح نہیں ہوتا، بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرو، اس لیے کہ داہنے ہاتھ کا مقام ہے۔ دیکھو، دائنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے، بائیں ہاتھ کو استعمال کرو گندگی صاف کرنے کے لیے۔ یہ گندگی صاف کرنے کے لیے، یہ تو مسافر کے لیے ہے، یہ مسافر کے لیے، اس لیے کہ جو داہنے ہاتھ کا مقام ہے وہ بائیں ہاتھ کا نہیں ہے، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ اس لیے کہ اس ہاتھ سے، داہنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی داہنے ہاتھ سے استنجا صاف کرے، گندگی صاف کرے، بائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مقام داہنے ہاتھ کو اللہ نے دیا ہے وہ مقام بائیں کو نہیں دیا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ذرا مجھے سمجھایا جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، شریعت کے نام پر کوئی بات آئے تو دلیل کے طور پر قرآن کی دلیل لاؤ، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کس جگہ ہے، اور حدیث بھی کیسی، صحیح حدیث۔ اس لیے کہ ابھی حدیث پڑھی گئی کہ ما افسد الناس من بعدی من سنتی، میری سنتوں کے اندر لوگوں نے گڑبڑیاں کر دی ہیں، تو اصلاح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ، اصلاح۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اتباع یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے، اور جنت میں جانے والا وہی فرقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اور فرقہ ناجیہ میں ہمارا حشر ہو اور جنتی لوگوں میں ہمارا حشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شعلہ بیان مقرر جلال الدین قاسمی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا